السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ہمارے ساتھ آج مزمل سہروردی ہیں، دوبارہ سے موجود ہیں. پچھلی باری جب آپ آئے تھے مزمل صاحب تو پورے پاکستان کا نیٹ اڑا دیا تھا آپ نے. یوٹیوب کی ایسی تیسی ہو گئی تھی اور اس کا الزام لگایا لوگوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، کہ جی ہمارا کیونکہ آن لائن ورچوئل جلسہ تھا تو اس لیے آپ کی حکومت نے ایسا کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا حکومت کی اتنی قابلیت ہے. بہرحال اب پی ٹی آئی والے یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر. ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ تو آپ نہ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بے وجہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں سچویشن کافی انڈر کنٹرول ہے. وہ پینکس، میرا خیال ہے کوئی پینک ڈیسیژن تھا وہ. لیکن اب میرا ورچوئل جلسے کے حوالے سے پہلے دن سے یہ رائے رہی ہے کہ دیکھیں، جو الیکشن ہے وہ زمین پر ہونا ہے، خلا پر نہیں ہونا. جو بندہ چل کے پولنگ سٹیشن میں لائن میں لگ کے بیلٹ میں اپنا ووٹ ڈالے گا وہ کاؤنٹ ہونا ہے. جو ٹی وی پر بیٹھ کے بھی نعرے لگاتا رہے گا نا دیکھ کر ٹرانسمیشن، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا. جو ٹویٹر پہ بیٹھا رہے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا. تو اس لیے یہ جس نے گھر سے نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن میں لائن میں لگنا ہے، پھر ووٹ ڈالنا ہے، تو یہ ورچوئل جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے ریئل پالیٹکس میں. میری رائے تھی. آپ پتہ نہیں میرے ساتھ متفق ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ آپ بھی ذرا ڈیجیٹل ورلڈ کے آدمی ہیں، میں تو گراس روٹ کا لیول کا آدمی ہوں، آپ بھی ڈیجیٹل ورلڈ کے میں آدمی. اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ حکومت نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی نے نہیں کیا. پاکستان میں کئی دفعہ انٹرنیٹ جو ہے ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. اور یہ کوئی پہلی باری نہیں ہوا، ایک سال میں کم از کم 2-3 باری ایسا ہوتا ہے. تو ہر دفعہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہوتا نا. ہماری ایک ٹیکنالوجیکلی ہم ایک کمزور قوم ہے، یہ مان لینا چاہیے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. ہماری ایک دیکھیں، پالیٹکس از اے گیم آف ٹائمنگ. وہ بس کیبل کو مچھلی کاٹ جائے سب مرین کیبل کو تو سگنل آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کو یہ کہنا ہے بھائی اگلے دن کر لیں، اس سے اگلے دن کر لیں، روز اناؤنس کر دیں تاکہ سسٹم ہی ڈاؤن ہو جائے پاکستان میں مان لوں. یہ نہیں ہوتا نا ایسے. ٹھیک ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کچھ ثانوی مرندہ شوق بھی ہے. لیکن دیکھیں، ٹائمنگ سوٹس، دی نیریٹو از اے گیم آف ٹائمنگ. جو وہ ڈاؤن لنک ہونے کا تھا اس نے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا کہ یہ ہمارے ورچوئل جلسے کی وجہ سے ہو گیا. ہاں بٹ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ حکومت نے یہ کیا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپ کا پاس ایویڈنس تو میرے پاس بھی نہیں ہے. ہم تو سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں. نہیں، میں حکومت پہ یا کسی پہ بھی تنقید کرنے پہ میں جھپ نہیں کھاؤں گا اگر مجھے لگے کہ انہوں نے کروایا یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی نے بھی کروایا. نہیں ہوا یہاں. اچھا جو بات چلیں، کو چھوڑیں، جلسہ کیا کرنا بیچاروں نے. وہ جی 40 لاکھ بندہ ورچوئل جلسے سے آ جائے، 10,000 بندہ ڈیالے کے باہر کھڑا کر لیں. ہاں لیکن اب بات یہ ہے وہ کیا کریں یار. آپ نے تو بلے کا نشان بھی چھین دیا ان سے. پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. دے دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بلے کا نشان ہاں دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو بیرسٹر گور کو ہٹانا تھا تاکہ شاہ محمود آئیں اس کو لیڈ کرنے کے لیے بلے کے نشان. نہ تو نہ میں، نہ گوہر علی نہ شاہ محمود، آپس ہی نہ لطیف کھوسا، جوتیوں میں دال بٹے گی. یا لطیف کوسا صاحب کی تو میرے سے آپ بات نہ کریں معذرت کے ساتھ. نہ لطیف کھوسا کے پیچھے بشرا بھی ہیں. جس پارٹی نے ان کو گورنر بنایا، سینیٹر بنایا، اٹارنی جنرل بنایا، ان کو وزارت دی، اپنا اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے سے اختلاف کیا. وہ بشرا بی بی کے نامنی ہیں. اچھا تو یعنی یہ جب وہ کہتے ہیں پارٹی میں چلاؤں گا تو آپ سمجھے پیچھے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں چلاؤں گی. وہ بشرا بی بی کے عثمان بزدار ہیں. نہیں، جیسے عثمان بزدار تھے نا بشرا بی بی کے نامنی وزیر اعلیٰ پنجاب، اسی طرح چیئرمین کے لیے پارٹی چلانے کے لیے بشرا بی بی کا ہے لطیف کھوسا. یعنی کھوسا صاحب بشرا بیگم کو پیارے ہو گئے. اب یہی آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی طور پر. وہ بشرا بی بی کے نئے عثمان بزدار ہیں. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ اتنے لوگوں کے جو الزام آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرانے دے رہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اچھا، یہ کھیل ہے 50-50. کچھ کرانا ہی نہیں چاہتے.
اور کچھ کو واقعی کرانے نہیں بھی دیے جا رہے. دیکھیں کچھ اچھا دیکھیں کچھ کے اسٹیبلشمنٹ سے وعدے وعید ہیں کہ ہم نہیں کرائیں گے, ہم نے چھوڑ دی ہے. وہ اب پلٹی کھا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کو پلٹی نہیں کھانے دے رہی, کیونکہ ان کے وعدے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور کچھ کرانا نہیں چاہتے, شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کاغذ جمع کرانا کوئی ایڈا بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ کہیں کہ نہیں ہو رہے. اس کے عدالتیں بھی راستہ ہے, کافی راستے موجود ہیں, وہ ہو جائیں گے سب کے کاغذ جمع. صرف ٹف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کاغذ جمع کرانے کو والے کو سمجھ ہو کہ الیکشن بھی ٹف ہے. اچھا مزمل صاحب, آج مجھے ہمارے دوست ہیں ممتاز صاحب, جو باغی کے مدیر بھی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی جماعت سے اتحاد بھی کر سکتی ہے, ایسا ان کا انتخابی نشان والا مسئلہ حل ہو جائے گا. جماعت اسلامی سے کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے, آپ میری بات سمجھیں نا, جماعت اسلامی کرنا چاہتی ہے اور وہ ترازو انہیں مل سکتا ہے, آپ میری بات سمجھیں. اور مارکیٹ میں جو چھوٹی جماعتیں جن کے پاس نشان ہیں اور کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, ان میں سے کوئی جماعت جو ہے وہ, آپ بات سمجھیں نا, جماعتیں تو کچھ 70-75 ہیں جن کے پاس نشان ہے, لڑ تو 8-10 رہی ہیں نا. تو کوئی نشان مستعار لیا جا سکتا ہے, لیکن مشکل ہے کہ کوئی ان سچویشنز میں ان کو اپنا نشان دے دے اور اس کے بعد وہ کہاں جائے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے جو اویلیبل آپشنز میں سے جماعت اسلامی ایک آپشن ہو سکتی ہے, لیکن وہ نہیں جائیں گے اس طرف بھی. وہ کیوں؟ سارے فیصلے جیل والے کی مرضی کے نہیں ہو رہے, سارے فیصلے اڈیالہ والے کی مرضی کے نہیں ہو رہے, اور اڈیالہ والے کے پاس پوری صورتحال نہیں ہوتی. جو بتاتا ہے, اس کے جو بتانے والا ہے, کچھ اس کا ایجنڈا ہے, کچھ اس کا ایجنڈا ہے. اس لیے یہ فیصلے جو ہیں نا ریئلسٹک گراؤنڈ سچویشن پر نہیں ہو سکتے. میں مبشر لقمان صاحب کو ملنے گیا ہوں, میں نے ایک سٹوری سنائی ہے, اس کے مطابق فیصلہ لے لیا ہے. اب وہ میں نے گراؤنڈ سچویشن غلط بتا کر بھی تو فیصلہ لے سکتا ہوں نا. اگلا آئے گا وہ اپنی سچویشن بتائے گا, تو اڈیالہ والا چونکہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے, اس کو ساری صورتحال پتہ نہیں ہے, تو وہ سارا صحیح فیصلے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آپ کو کافی اسٹوپڈ ڈیسیژنز آگے نظر آئیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کل ایک تصویر بھی نظر آئی ہے رات کو مجھے, فیصل واڈا کھڑے ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ, اور وہ ان کے گال پہ ہاتھ رکھ کے شاباشیں دے رہے ہیں. یہ فیصل واڈا کیا کر رہے ہیں, ڈاکیے کا رول ادا کر رہے ہیں کہ واقعی اپنا کوئی ان کا اہم کام ہے پیپلز پارٹی؟ کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, بلدیہ والی سیٹ پہ, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ لیں. چڑیل کی خبر آئی ہے ایک, آپ کو میں بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ, کہ آصف کیا زرداری صاحب فیصل واڈا کو شہباز شریف کے سامنے کراچی سے لڑانا چاہ رہے ہیں. بلدیہ والی جیت سیٹ گئے ہے. اور ہار گئے تو اپنا وہ پیپلز پارٹی نہیں آ رہی پی ایم ایل این سے. دیکھیں وہ سیٹ بہت ہاٹ کنٹیسٹڈ ہے, ہو گئی ہے. اس سیٹ پر مصطفیٰ کمال بھی لڑ رہے ہیں. ایم پی ایم اور پی ایم ایل این کی ایڈجسٹمنٹ بھی ختم ہو گئی ہے, اور وہ جو منڈے نہیں چل سکی دال نا, وہ ہنڈیا بیچ چورائے پھوٹ گئی ہے, وہ بھی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی. اور وہ ہوئی بھی بلدیہ والی سیٹ پہ ہے, جس پر 2018 میں شہباز شریف نے لڑا, بعد میں وہ جو فنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل نے لڑا. تو نون سمجھتی ہے وہاں ان کا ووٹ بینک موجود ہے, مفتاح بھی 2nd نمبر پر ہے, شہباز شریف کا خیال ہے انہیں ہرایا گیا. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اس سیٹ پر لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے لڑا تھا لیکن وہ 5ویں نمبر پہ رہے تھے ضمنی انتخاب میں, اور پیپلز پارٹی نے ایک ضمنی انتخاب میں وہ سیٹ جیتی تھی. فیصل واڈا نے 2018 میں شہباز شریف کو ہرایا تھا. تو اگر فیصل واڈا کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے اور مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف, تو یہ تو بڑا قومی سطح پر بڑی ڈسکس ہونے والی سیٹ بن جائے گی کہ شہباز شریف, مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا تینوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن بڑی کنفیوزنگ سگنلز آ رہے ہیں, جیسے زرداری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کرنا, فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ جی اتحاد ہو سکتا ہے. یہ کیا پالیسی ہے, ڈبل پالیسی جو ہے پیپلز پارٹی کی؟ وہ اصل میں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ہمارا ووٹر پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے, لہٰذا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سافٹ کارنر رکھتے ہوئے اس کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ عمران کو گالی نہیں نکالنا چاہتے, پی ٹی آئی کو گالی نہیں نکالنا چاہتے کہ اس کا ووٹر افینڈ نہ ہو جائے اور ہمیں ووٹ ڈال دے.
اب کنڈی صاحب کی جو سیٹ ہے اس پر گنڈاپور بھی ہیں اور گنڈاپور اس دفعہ مفرور ہے، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور کنڈی صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو ڈال جائے تو وہ ڈی آئی خان والی وہ سیٹ نکال سکیں گے. تو یہ سیٹوں کا کھیل ہے اس وقت. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی مدد سے سیٹ نکال سکتا ہوں. تو لوکل ایڈجسٹمنٹ میں گنڈاپور نہیں ہے اور وہاں سے کوئی ویک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر مولانا کو ہرانے کے لیے کنڈی کو ووٹ ڈال دیں کہ جی چلیں پی ٹی آئی کا تو نہیں جیت سکتا. یہ آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا ووٹر سارا نون لیگ میں چلا گیا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا جماعت اسلامی تو پیپل پارٹی کو نہیں ہرا سکتی، لہٰذا ہم نے ان کو ووٹ ڈال آئی جی ایم. تو اس لیے یہ ووٹر جو ہے وہ جیتنے والے کو ووٹ ڈالنا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ اچھا میرا کینڈیڈیٹ یہ والا شاید جیت سکتا ہے، میں اس کو ووٹ ڈال دوں. تو لوگ اس کو سینس کر رہے ہیں کہ حلقوں میں کیا پوزیشن ہے. کنڈی صاحب اپنے حلقے کے تناظر میں بات کریں. لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ بیانات دے گی تاکہ الیکشن بن جائے. یس، بہت زیادہ سافٹ کارنر، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کر سکتی ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو شرنک کر سکتی ہے 5%، 10%، 2%، تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کو یا نون لیگ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر پی ٹی آئی کا 10% ووٹ پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری کون ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ بھی. تو اس کھیل پہ کسی کو ناراضگی نہیں ہے اور پیپل پارٹی کو بھی فائدہ ہے کہ وہ اپنا ہارا ہوا ووٹ بینک جو ہے، بھاگا ہوا ووٹ بینک واپس اٹریکٹ کر لیں گے. تو ون ون سچویشن کا فارمولا ہے. تو اس لیے یہ کھیل کھیلنے دیا جا رہا ہے اور یہ کوئی اتنا گھاٹے کا کھیل نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں نون لیگ کے اندر کیا کھیلیں چل رہی ہیں؟ سنا ہے حمزہ شہباز جو ہیں وہ بالکل دل برداشتہ ہو گئے ہیں. ان کا آپ کو چانس نہیں رہا سی ایم بننے کے لیے نون لیگ کے؟ نہیں، وہ سی ایم کے نہیں ہیں، وہ تو شاید ایم پی اے لڑ بھی نہیں رہے ہیں، صرف ایم این اے لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اب آپ کی چوائس ہے سی ایم شپ کے لیے؟ شہباز صاحب بھی ایم پی اے لڑ رہے ہیں. وہ تو میرے خیال ہے اپنی کسی اور وجہ سے لڑ رہی ہیں، سیفٹی کے لیے. نہیں، اگر مریم بی بی نہیں جیتتی تو پھر کیا ہوگا؟ مریم بی بی 100% جیت رہی ہیں، اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں. نواز شریف اپنے کارڈز اوپن رکھ رہے ہیں. میرا مطلب ہے آپ کو ڈیڈ اینڈ پہ تو نہیں پہنچ جاتے نا کہ ایک ہی کارڈ سیاست میں ہاتھ میں رکھ کر تو آپ کھیل نہیں کھیل سکتے. تو انہوں نے دونوں کو فیلڈ کیا ہے تاکہ ان دی اینڈ ان کے پاس چوائس موجود ہو، وہ کس کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں، کس کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. یہ الیکشن کے بعد بھی آپ کو کچھ کارڈز کی پولیٹیکل ضرورت ہوتی ہے. ان پولیٹیکل کارڈز میں شہباز صاحب کا نیچے لڑنا بھی ضروری ہے. اور میری کچھ نون لیگ والوں سے باتیں ہوئی ہیں، کچھ امیدواروں سے، کچھ ٹکٹ ہولڈر سے جو پرسپیکٹیو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ سارے مریم بی بی سے نالاں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شی از ناٹ اے رائٹ چوائس. پتہ نہیں، میری جن سے باتیں ہوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں شی از اے رائٹ چوائس. ان کی پاپولیرٹی موجود بھی ہے پارٹی میں. اور اب تو دیکھیں بات پارٹی پاپولیرٹی پہ تو نہیں ہوئی. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جس پر نواز شریف ہاتھ رکھے گا وہ بن جائے گا. یہ ایسی کون سی بات؟ یہ ہاتھ طلال چودھری پہ کیوں نہیں رکھا؟ وہ بےچارے ان کے لیے دن رات کانفرنس سے کرواتے رہے اور اب ان کو ٹکٹ بھی نہیں مل رہا. یہ ٹکٹ مل جائے گا ان کو، مرضی کا نہیں مل رہا نا. نہیں، شیر وسیر کو نہیں ملے گا، انہیں مل جائے گا. دیکھیں یہ ایک پرابلم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جیلم میں فاروق کے حلقے میں بھی یہ پرابلم ہے کہ دیکھیں نا، بلال کیانی وہاں سے ٹکٹ کا امیدوار ہے اور بلال کیانی آپ کو پتا ہے اس کی پارٹی کے لیے سٹینڈنگ، اور وہ نواز شریف پچھلے دنوں بلال کیانی کے گھر بھی گئے ہیں اور اس کے گھر چند لوگوں کے جو گھر گئے ہیں تو بلال کیانی کے بھی گئے ہیں. اب بلال کیانی فاروق کے مقابلے پہ ٹکٹ مانگ رہا ہے. اب جس طرح طلال چودھری کے مقابلے پہ نواب شیر وزیر ہے، بلال کیانی کے مقابلے میں فاروق ہے. اس طرح اور بھی حلقے ہیں. سعود مجید اور طارق بشیر چیمہ والا ڈسپیوٹ ہے، باسط سلطان کا ڈسپیوٹ ہے، اور لوگوں کے ڈسپیوٹ ہے. جی جو لوگ پی ٹی آئی سے آئے تھے ان جگہوں پر نون کے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں. اب ان کینڈیڈیٹس کی قربانی ایک بہت مشکل کام ہے. ان کی اپنی ایکسٹینڈنگ ہیں، جو ان میں سے ویک ہیں وہ تو قربان ہو جائیں گے، جو مضبوط ہیں ان کی قربانی مشکل کام ہے. لیکن مسلم لیگ نون نے اس کا ایک حل نکالا ہے. مسلم لیگ نون نے 3 سروے کمپنیز کو آرڈرز دیے ہیں ان ہاٹ کنٹیسٹڈ سیٹس کے لیے کہ وہ انہیں بتائیں کہ بہتر کینڈیڈیٹ کون سا ہے. مثلا طلال اور نواب شیر وسیر کا کون ہے، بلال کیانی اور فاروق میں کون ہے، اور اس میں کون ہے. اور زیادہ فیصلہ ان سروے کمپنیز کی رپورٹس پر بھی ہوگا
کہ وہ بتائیں گے کہ آپ ان میں سے کس کو بہتر ہے اگر ٹکٹ دیں، تو پھر دوسرے سے بات ہوگی کہ آپ کی پوزیشن بہتر نہیں ہے تو آپ ایسے کر لیں. پھر لوگوں کو سینٹ میں بھی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور طرح بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ ایم پی اے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ سولوشنز نکل آئیں گے میرے خیال میں، کیونکہ آلٹرنیٹ چوائس نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی جا کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا، ان میں سے کوئی بھی جا کے پیپل پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا، پی کا نہیں لینا چاہتا، یہ سب نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. لہٰذا ان دی اینڈ انہوں نے نون کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، یہ بات نون کو پتا ہے. دیکھیں مبشر بھائی، میں آپ سے ایک سادہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ اس کا ٹکٹ رولے میں ہے، اس کو ٹکٹ مل رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے، تنازع ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ جو پنجاب میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے اور اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ اس کے پاس مسلم لیگ نون کے علاوہ ٹکٹ کی کیا چوائس ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ جماعت اسلامی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے؟ کیا ٹی ایل پی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے؟ اس کی اونلی چوائس پی ایم ایل این ہے اس وقت. ہمارا کوئی اور کوئی چوائس اویلیبل ہی نہیں ہے اس کے پاس. نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو میں کبھی اختلاف نہیں کروں گا، یہ بڑی سینسیبل بات ہے. لیکن نا تو لہٰذا ان سب نے ان دی اینڈ پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہی چلنا ہے. یہ پارٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں ٹکٹ نہیں دو گے تو ہم فلاں کا لے لیں گے جا کے. مطلب ایک سچویشن ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو مسلم لیگ نون ٹکٹ نہیں دے رہی، وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لوں گا، مجھے عمران خان بلا رہا ہے. ایک کو عمران خان ٹکٹ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے میری حلقے میں پوزیشن اچھی ہے، مجھے نواز شریف بلا رہا ہے، میں اس کا ٹکٹ لے لوں گا، میں فلاں لے لوں گا. اس وقت تو ایسی کوئی سچویشن ہی کوئی نہیں کہ کوئی نون کو کہے آپ مجھے ٹکٹ نہیں دیں گے تو میں جا رہا ہوں. کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان کیوں عارف الوی سے اتنا ناراض ہیں؟ ان کے متعلق بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت ہر جیل میں ملنے والے کو عارف الوی کی برائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عارف الوی اگر چاہتے، اگر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا میں نے سائفر کے قانون پر دستخط نہیں کیے، تو وہ صبح سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیتے کہ اس پر میرا دستخط نہیں ہے اور یہ میرے پرسنل سٹاف نے اس کو غیر قانونی طور پر کیا ہے، لہذا اس قانون کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا جائے، یہ وداؤٹ دی ایکسینٹ آف دی پریزیڈنٹ ہے. تو سپریم کورٹ اس قانون کو کویش کر دیتا کہ جی آپ پریزیڈنٹ کی اس پہ جو تھی وہ ایکسینٹ نہیں تھی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا لیکن انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن نہیں فائل کی، ریفرنس نہیں بھیجا کہ میری مرضی کے بغیر ہوا ہے. تو جس کی غریب کو پتہ ہی نہ ہوگا کیا کرتے ہیں. نہیں، انہوں پتہ ہے کہ میں اگر صبح ایک وکیل کرتا سلمان اکرم راجہ اور وہ جا کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف تو سپریم کورٹ سے پٹیشن کرتا کہ میری مرضی تو بغیر سائفر کا قانون بن گیا ہے، واپس پارلیمنٹ کو جانا چاہیے اور پارلیمنٹ سی نہیں تو سائفر کا قانون ختم ہو جاتا اور آج نواز شریف آج عمران خان سائفر کے قانون میں پھنسا نہ ہوتا، لیکن سیکرٹ ایکٹ میں. چونکہ الوی صاحب نے ایسا نہیں کیا، لہذا الوی صاحب اس سائفر کے قانون کو بنانے میں برابر کے شراکت دار ہیں. تو آپ کا خیال ہے عمران خان کو غصہ نہیں ہونا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ ان کی صدر بننے کی تو امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں. یقیناً بہت مشکل ہے ان کا صدر بننا، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن حسن زرداری بھی نہیں بن سکیں گے. نہیں، میاں نواز شریف بننا چاہ رہے ہیں ابھی تو، میں نے تو یہ سنا ہے. نہیں، وہ پرائم منسٹر ہی بنیں گے. میں نے تو سنا پی ڈی ایم کی حکومت ہوگی دوبارہ، شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب صدر ہوں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی حکومت نہیں بنائے گی. وہ اپوزیشن میں بیٹھنا گوارا کر لے گی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت نہیں بنائے گی. یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بہت کلیئر کر دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کولیشن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ بنانی ہے تو ہمیں اس گیم میں نہ رکھیں، ہمیں اپوزیشن والے کھاتے میں رکھیں. مزمل سہروردی کی آپ باتیں سن رہے تھے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. کل دوبارہ مزمل کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی وقت. اسٹے ٹیون. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.